جی نے پرسنلی بھی تشدد کیا، پرسنلی ان کو ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ افسران جو ہے صرف آرڈر کرتے ہیں. میں نے آج سے 15 سال پہلے 15 سال سے ہم اس پروفیشن میں نے آج تک کبھی ایس ایس پی کو بھی اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر جب وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گئے تو یہ سادہ کپڑوں میں جو ایک یہ بیک اپ فورس تھی پولیس کی انہوں نے اس کو اٹھایا اور ان کو یہاں پر لے آئے، اندر یہاں پر لے آئے. اس کے بعد اعتزاز احسن جب پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ تشدد ہوا اور ان کو لے گئے تو اعتزاز احسن سپریم کورٹ سے بھاگتے ہوئے آئے اور وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو لے گئے. اس کے بعد جب اعتزاز احسن وہاں پر احتجاج کر رہے تھے وکلاء کے ساتھ مل کر تو پولیس کی پارٹی نے جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے وہاں پر ہلہ بولا ان کے اوپر اور ان کو علیحدہ کیا اور پھر ان کو مارا. اور اس وقت جو رکن قومی اسمبلی زمورت خان اور اصغر قائرہ جو تھے انہوں نے ان کو بچایا اور بہت وکلاء ان کے اوپر پڑ گئے لیکن ان کو بھی ڈنڈے لگے اور علی احمد اور جو زمورت خان ہیں ان کے سر پہ چوٹ آئی، اسی طرح علی اصغر قائرہ کی چوٹ آئی اور اعتزاز احسن کو چوٹ آئی. لیکن آج جو سب سے اہم بات ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ آج سپریم کورٹ کی بلڈنگ کا جو ایک تقدس ہوتا تھا وہ بالکل نہیں رہا، وہ بالکل بری طرح پامال. نواز شریف کے دور میں وسیم اختر سیاسی ورکر تھے، چاہے وہ گجرات سے آئے ہوں، چاہے وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے کھانے کھاتے رہے ہوں، چاہے وزیر داخلہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ لاہور سے گوال منڈی سے آئے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے سویلین تھے، سیاسی ورکر تھے اور سیاسی کیس وہاں بھی چل رہا تھا. لیکن آج ریاستی اداروں نے جنہوں نے ریاست کا نظم و نسق چلانا ہوتا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سمجھ سے ہمیں بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی. وکلا جو تھے وہ وہاں سے سڑک پہ نکل کے جو سپریم کورٹ کا جو انٹرنس کا گیٹ ہے وہاں پر آتے تھے اور وہاں پر وہ اپنی نعرے بازی کرتے تھے. یہ پولیس کے لوگ تھے یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایس ایس پی اور ایس پی ایک ناصر ہیں، آفتاب ناصر، انہوں نے تو خود اٹھا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پتھر مار رہے تھے اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر. اور اس کے بعد شیلنگ ہو رہی تھی جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر 3 دفعہ شیلنگ ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو باہر آنا پڑا اور انہوں نے آ کے باہر پولیس اہلکاروں سے بات کی اور انہوں نے کہا، پولیس کے آفیشل کو کہا کہ آپ پولیس کو یہاں سے ہٹائیں اور پھر تھوڑی سی یعنی کہ 50 میٹر پولیس جو ہے وہ پیچھے گئی. تمام دن جو تھا وکلا کے اوپر یہ تشدد جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے جو خاتون ہماری جرنلسٹ آتی ہیں ان کے ساتھ بھی مس بہیو کیا، ان کو بھی دھکے وکے دیا، ان کو بھی مارا. تو اس کے اوپر جب یہاں پر احتجاج کیا کچھ جرنلسٹوں کو انہوں نے بری طرح مارا. حامد حبیب ہیں ان کو مارا، میرے سامنے ان کو ڈنڈے مارے. ریز لائی جب یہاں سے نکل رہے تھے گاڑی کے ساتھ ٹکر ماری گئی ایک جرنلسٹ کو. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جہاں سے صحافیوں کا احتجاج شروع ہوا کیونکہ ہم جو شارع دستور ہے اس کے اس طرف سائڈ پہ تھے، وکلا دوسری سائڈ پہ تھے، سپریم کورٹ کی جانب تھے، تو ہم بالکل علیحدہ تھے. تو لیکن ان کو وہاں پہ جب مارا گیا تو اس کے بعد ہم احتجاج کرتے ہوئے یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر جب ہم نے دھرنا دیا تو اس کے بعد جب ہم احتجاج کرتے ہوئے یہاں پر آئے اس وقت جو ہے مروت شاہ کو ہم نے کہا کہ ہمیں احتجاج کرنے تھے. ہم یہاں پر ایک سائڈ پر کھڑے ہیں، صبح سے ہم وہیں پہ کھڑے ہو کے کوریج کر رہے ہیں، ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک جو ہے پولیس کی ایک بہت بڑی پارٹی ہم پر پل پڑی اور انہوں نے نہ صرف ہمیں ڈنڈے مارے بلکہ اس قدر شیلنگ کی کہ بہت سارے جرنلسٹ میں ہم بھی بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر پڑے. آپ بھی تو تمام دن جو ہے کہ مناظر دکھا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی کس طرح جو ہے توہین کی جا رہی ہے، کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے اور ریاست خود جو ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے اور لوگوں کے جو ہے کہ وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو پھر آپ کو تو بنایا جانا تھا نا. نہیں، یہ تو آزادی صحافت کی اور آزادی رائے کی حکومت بہت دعوے کرتی ہے. اور مجھے تو جہاں جب محمد علی درانی صاحب سے یہاں پریس ٹاک ہوئی تھی مجھے تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا ان کی ٹون سے کہ آج اللہ خیر کرے کسی نے بچنا کاٹی ہے. نہیں، وہ درانی صاحب تو ہمیشہ یہ جو ہے وہ بات جو ہے اب اصل پیرائے سے ہٹا کے اتنے ماہر ہیں کہ ان سے اگر سوال چنے کا کیا جائے تو جواب گندم کا دیتے ہیں. تو ان کے تو ایک شروع سے عادت ہے اور میرے خیال میں شاید انفارمیشن منسٹر کا کام بھی یہی ہوتا ہے. جو وکلاء تھے حامد خان پیش ہوئے جسٹس رائے وجود الدین احمد کی جانب سے اور جو دیگر وکلاء تھے جو بابر وان پیش ہوئے اور لطیف کھوسا پیش ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے اپنے دلائل دیے جس میں انہوں نے 4 پوائنٹ پر جو پوائنٹ تھے ان کو اٹھایا. اس میں ان کا کہنا تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وردی اتار دیں گے لیکن انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے جو گوشوارے ہیں جو ان کے سجاد ہیں ان کے گوشوارے جمع نہیں کرائے جبکہ ان کی جو بیگم ہے صاحبہ مشرف ان کے بھی جو گوشوارے ہیں وہ بھی جمع نہیں کرائے گئے. اس کے علاوہ ان کا اعتراض کی ڈگری پر تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو ان کی ڈگری ہے BA کی ڈگری نہیں ہے، جو وار اسٹڈیز ڈگری ہے اس کو جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے وہ قبول نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اعتراض اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو 2 عہدے ہیں وہ 2 عہدے کسی بھی صورت میں آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ 2 عہدوں میں الیکشن لڑیں. ان کی طرف سے جو صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف جو وکیل پیش ہوئے وسیم سجاد ہیں جنہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جو جمہوری عمل ہے یہ چلتا رہے گا اور اس سے صدر کے انتخاب سے اس میں تسلسل آئے گا. انہوں نے کہا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے 1980 میں بلوچستان سے BA کی ڈگری حاصل کیا جبکہ 1982 میں قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے وار اسٹڈیز میں MA کیا ہے. یہ ڈگریاں ایوان میں یہاں پر
چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے پیش بھی کی گئی، جس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ارکان تھے انہوں نے اپنے جو وسیم سیاح اپنے دلائل کے دوران کہا کہ 17ویں ترمیم نے صدر کو 2 عہدوں میں رہنے کی اجازت دی ہے، اور یہ عہدے جو ان کو یہ ترمیم منظور کرانے میں ایم ایم اے اور پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا حکومت کا، جس پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین شامل نہیں تھی۔ جو ہے وہ آنسو گیس کی گولہ باری کی گئی اور صحافیوں پر جو ہے وہ تاریخ کا بدترین جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور اسی لاٹھی چارج کے دوران جو ہے وہ 6-7 صحافی جو ہے شدید زخمی ہوئے، اور ان صحافیوں کو یہاں سے اندر لے جا کر یہ جو میرے بائیں جانب پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کی بلڈنگ ہے یہاں پر لے آ کر انہیں جو ہے ابتدائی طبی امداد جو فراہم کی گئی، اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ صحافیوں کو لے جایا گیا۔ اسی دوران جو ہے وہ وزیر اعظم شوکت عزیز جو ہے وہ دیگر وفاقی وزراء کے ساتھ اندر موجود رہے، اور جب پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل تھے راجہ پرویز اشرف جب وہ باہر آئے اور میڈیا نے جب ان سے یہ پوچھا کہ اندر کی صورتحال کے متعلق ہمیں کچھ آگاہ کریں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سارے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کو اور جو وزیر داخلہ ہیں آفتاب شیرپاؤ ان کو یہ ساری صورتحال بتائی ہے کہ آج کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر اور یہ جو یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا آفس ہے اس کا یہ جو 80 گز کا 100 گز کا فاصلہ ہے، ان دونوں دروازوں کے درمیان یہاں پہ صحافیوں کے اوپر اور وکلا کے اوپر جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ سارے عمل کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم شوکت عزیز کو کہا کہ وہ خود باہر جائیں اور انتظامیہ کو جو ہے وہ اس قسم کے احکامات جاری کریں کہ وہ سارے عمل کو روکے، لیکن وزیر اعظم نے ان کی بات نہیں مانی اور باہر نہیں آئے، اور آخرکار وزیر اعظم شوکت عزیز جو ہے وہ 4 گھنٹے گزارنے کے بعد یہاں سے باہر نکلے۔ اس دوران جب وہ یہاں سے باہر نکلے تو صحافیوں نے جب حکومت کے خلاف نعرے لگائے، ان کی گاڑی کے آگے آنے کی کوشش کی تاکہ وہ میڈیا سے کچھ چند لمحے کے لیے بات کر سکیں، لیکن اس دوران یہاں پہ سیکورٹی انتہائی سخت تھی، اور یہاں پہ دونوں طرف جو سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار تھے اور پولیس اہلکار تھے ان کو دونوں طرف جو ہے وہ یہاں پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی صحافی جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کر سکے۔ اور اسی دوران جہاں پر یہ واقعہ بھی ہوا کہ بعض جو ہے وہ صحافیوں کو کچلتے ہوئے یہاں سے جو ہے وفاقی وزراء کی اور جو ہے وہ سی ایم کی گاڑی جو ہے یہاں سے کچلتے ہوئے گزر گئی، اور جو ہی وہ جو ہے وہ ان کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ صحافیوں نے جو ہے ایک مظاہرہ کیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحافتی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ اس سارے ایشو کے خلاف آج جو یہاں پہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس سارے ایشو کے خلاف جو ہے وہ کل ملک بھر میں یوم سیاہ بنایا جائے گا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مختلف صدارتی امیدواروں کی طرف الیکشن کمشنر کے بارے میں بہت زیادہ تھریٹس دیے گئے، تو ایسی صورتحال میں یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بلڈنگ کو پروٹیکٹ کرتے، لیکن اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی اسٹرینگس کو یوز کرنا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے اس معاملے میں جو تشدد کے واقعات ہیں ان کی یقیناً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور آج آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ جو 2 صحافی زخمی ہوئے، طارق عظیم صاحب اور میں اور فاروق ستار صاحب، ہمیں جب اطلاع ملی ہم فوراً باہر نکلے تو وہ انہیں ایمبولینس میں ڈال رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ کہیں ہاسپٹل میں کوئی ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو۔ ہم تینوں افراد اسی ایمبولینس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، اور میں راستے میں جب مجھے یہ باقی ڈیولپمنٹس وغیرہ کی کچھ اطلاعات مل رہی تھی میں آفس میں رک گیا، میں نے کہا کہ میں اپنے کچھ اور امور کو دیکھوں اور اس ساری چیز کے اوپر بات چیت کروں، اور طارق عظیم صاحب واپس گئے۔ اب وہاں پر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اس سے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، اور میں اس چیز کو بہت دکھ اور رنج سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فرد جو خود فیل کرتے ہوں، وہ افراد، اب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا تو جو بنیادی رول رہا ہے اتنے عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ اتنی آزادیوں کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن دینا اور ساتھی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ایشوز میں انوالو ہونا اور ان کو اپنی ذات کا حصہ سمجھنا، ایسے فرد کے ساتھ اس قسم کا رویہ دیکھ کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہی رویہ اختیار کیا تو پھر جنگل کا قانون ہوگا، یہاں پہ انصاف تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ کہ اگر ہم نے ہر فرد کو جو ہے اپنی رائے، اور اپنی ایک طرف اگر وکلا اٹھے اور وہ اٹھ کے کہیں جی کہ ہماری مرضی نہیں ہے تو ہم الیکشن کمیشن کو جلا دیں گے، دوسری طرف کوئی اور اٹھے اور وہ اپنے ہی دوستوں کو جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دے، تو اس صورت میں تو پھر جو ضابطہ ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتی ہیں، قانون ہوتا ہے، اس کا تقدس تو نہیں رہے گا۔
लेकिन दुरानी साहब, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि गुज़िश्ता दिनों से जो हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं, जो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला, सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये कह के कि ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब आप ये देखिए ना कि सहाफ़ी का कैमरा और सहाफ़ी का माइक अमन अमान के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। वो तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी दे रहा है, पेशावराना ड्यूटी पे है, वो वहां पर मौजूद है। आप समझते हैं कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी जमा कराने में लग गई और कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ वजारत दाखिला के साथ? क्योंकि हुकूमत हमेशा से, आप ये कहते रहे हैं कि हुकूमत हमेशा से इस तरह के मामलात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेगी, लेकिन इसके बावजूद नीचे की सतह पे जाके कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है और ये जो पुलिस एहलकार हैं ये अहकामात जारी करते हैं और वो तशद्दुद करते हैं वकीलों पे भी और वो तशद्दुद करते हैं सहाफियों पर भी। कहीं आप समझते हैं कि यहां पे है कुछ ऐसा फ्लॉ है? देखिए जी, मुझे तो आप देखें कि पिछले 6 महीने में कितने एक्टिविटीज हुई हैं। हर एक्टिविटी में हमने पूरे का पूरा इस चीज को यकीनी बनाया कि कहीं भी कोई नाजायज तशद्दुद ना हो। आज के जो तशद्दुद के वाकयात हैं ये यकीनन इस चीज की डिमांड करते हैं कि इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए और इस चीज को देखा जाना चाहिए कि इन तशद्दुद के वाकयात में का पीछे असबाब क्या हैं और क्यों ये तशद्दुद के वाकयात जो हैं। आप टोटल वकला की तादाद जो थी वो कितनी थी? 200 नहीं तो 250 होगी। मतलब अगर 250 लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उसके साथ जो डीलिंग होनी चाहिए उसके लिए भी प्रॉपर इंतजामात यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से होने चाहिए कि उनको इस किस्म के किसी भी वाक़े से वो रोक सकें। और साथ ही साथ जो है जो दूसरी तरफ जो लोग अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, हाँ वो हुकूमत के वुज़रा हों या वो साथी हों या कुछ हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो भी बहरहाल हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल मैं बहुत फ्रैंकली ये चीज कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले के अंदर बहुत से ऐसे इश्यू हैं जो इस चीज का तकाजा करते हैं कि उनको प्रॉपरली इंक्वायर किया जाए और उनके बारे में जो है एक उनकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाए।